الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علالت طبع کی وجہ سے کافی دیر غیر حاضر رہا، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا جانشین، یا یوں کہہ لیجئے کہ مرزا قادیانی کا لیٹسٹ ویژن مرزا جیلمی اس قدر بے باک ہو چکا ہے، اور اس کے اسٹوڈنٹ، اس کے شاگرد، اس کے بلائنڈ فالورز اس قدر بے باک ہو چکے ہیں کہ وہ پنجابی میں ایک مقولہ یا مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ حد سے زیادہ بڑھ جائے یا حد سے زیادہ اپنی زبان کو گندا کر لے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے چھتر دی طرح ودھا جا رہا ہے۔ تو اس وقت مرزا جیلمی اور اس کے فالورز کا یہی حال ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے چھتر کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ اصل میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی مار ہے، یہ خدائی مار ہے۔ اس کے ابھی اشارے ہیں کہ جو شخص ایک صحابی کے بارے میں بھی بری بات کرے گا، یا ایک اللہ کے کامل ولی، آج کے دور کا ولی، صحابہ کرام تو بہت افضل ہے نا، مطلب آج کے اس 14ویں صدی کے دور کے کسی کامل ولی کے بارے میں بکواسات کرے گا، خرافات بکے گا، اور ان کی ذاتیات پہ اٹیک کرے گا، یا ان کی کسی بھی بات جو کہ قرآن و سنت کے منافی نہ ہو، اللہ کے ولی کی ہوتی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اگر پھپتیاں کسے گا تو پھر وہ آہستہ آہستہ بے باک ہوتا چلا جائے گا۔ ایک ولی کو پھر 2 3 4 7 اور ملائے گا، اور پھر اگلے درجے پہ جائے گا، پھر مجتہدین پہ، پھر فقہاء پہ، پھر تابعین پہ، پھر اتباع التابعین پہ، اور پھر صحابہ کرام پہ، یعنی اہل بیت اطہار پہ یہ وہ اپنی گندی زبان جو ہے نا وہ کھولے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ مرزا جیلوی نے اسی ترتیب سے آہستہ آہستہ یہ سارے مرحلے طے کیے ہیں۔ یعنی اولیاء کاملین، بر صغیر کے جو اولیاء کاملین تھے، جن پہ امت کی اکثریت بلکہ امت کا اجماع ہے، یعنی جب سے وہ منظر عام پہ آئے، یا جتنی صدیاں ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے ہو گئیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو اولیاء کاملین ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کی ولایت پہ جب سے یہ ہیں امت کا اجماع ہے۔ یعنی یہ ایسے اولیاء کرام ہیں کہ وہابی دیوبندی جو ان کیٹیگریز کو نہیں مانتے وہ بھی ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ سیدنا حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہو، معین الدین چشتی اجمیری ہو، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس طرح کے اور مشہور مستند معتبر اولیاء کاملین۔ ہاں، یعنی وہابی دیوبندی یہ ضرور اختلاف کریں گے کہ جی ہم ان کو داتا نہیں کہتے، غریب نواز نہیں کہتے، دستگیر نہیں کہتے، اچھا اللہ کا کامل ولی بھی نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ان کو اللہ کا کامل ولی مانتے ہیں، انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے لوگوں کے دلوں سے کفر کا زنگ اتار کے اس میں اللہ رب العزت کی محبت اور اس کا نور داخل کیا ہے، اس بات کے یہ قائل ہیں۔ اور وہ جو داتا یا غریب نواز یا دستگیر کہنا، وہ اختلافی مسئلہ، اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ یعنی اگر کوئی داتا نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی ولایت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ داتا سنی بریلوی کہتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، اس بات کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ان کو اولیاء کاملین مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، وہابی بھی، دیوبندی بھی۔ یہ ایک نیا فتنہ بے ایمان قسم کا پرلے درجے کا دیوس، غیرت سے نا آشنا شخص ایسا بے ایمان آیا ہے کہ اس نے اجماع امت کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ تقریریں اس کی سن لیں مرزا جیلمی کی، تو تقریروں میں یہ کہے گا کہ میں تو امت کو جوڑ رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس نے امت کو جوڑنے کے لیے ایسا کون سا کلپ ہے جس میں اس نے امت کو جوڑا ہو؟ اگر اس کا کوئی فالوور ہے، اگر کوئی اس کا چاہنے والا ہے، تو وہ ایک کلپ پیش کر دے جس میں اس نے امت کو ایک جگہ جمع کرنے کی بات کی ہو، اس کے لیے کوئی کلیہ، کوئی قاعدہ، کوئی نظریہ، کوئی نقطہ، کوئی صورت کچھ پیش کیا ہو، اتحاد امت کے لیے کوئی بات کی ہو۔ مطلب اس نے تو امت کے مسلمات کو چیلنج کیا ہے، امت کے جو شاعر ہیں ان کو چیلنج کیا ہے، شخصیات کو چیلنج کیا ہے، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں ابہامات پیدا کیے ہیں، اشکالات پیدا کیے ہیں۔ اس قدر اس نے غلاظت انڈیلی ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ لوگ تو پہلے ہی اکثریت جو ہے وہ لبرل، رافضی اور
یعنی کہ یہ یونیورسٹیوں کالجز کے جو بچے ہیں اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن جہاں پہ ہوتی ہے, سب کو ہم نہیں کہتے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم سب کو نہیں کہتے, لیکن جو حال ہے اللہ ماشاء اللہ وہ ان یونیورسٹیوں میں ہسپتالوں میں ڈاکٹروں نرسوں اور وارڈ بوائز اور یہ سارے معاملات, اب تو پولیس افسران کے اندر کمروں کی ویڈیوز آنی شروع ہو گئی ہیں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں وہاں پہ, سیاستدان ان کی گندگی ان کی غلاظتیں, یعنی کہ کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسا شعبہ, اسکولوں میں کیا حال ہے جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے, فلم انڈسٹری, ڈرامہ, ٹی وی, موبائل, سوشل میڈیا, یہاں پہ کیا حال ہے, اور ان ساری باتوں کو چھوڑ کے ملک میں کیا کیا غلاظتیں, کیا کیا بدفعلیاں, کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں, اور بلاوٹیں, رشوتیں, بدماشیاں, دہشت گردی, اداروں کا طاقت کا ناجائز استعمال, ان سب باتوں کو چھوڑ کے اس کی ساری شریعت بریلویت اور حنفیت کے بارے میں غلاظت اگلنے پہ آ گئی ہے, اولیاء کاملین کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے. تو جن کی ولایت پہ اجماع تھا, جتنی صدیاں ان کو ہو گئیں, معین الدین چشتی اجمیری کو 4 صدیاں ہو گئیں, 6-7 صدیاں حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو ہو گئیں, 8-9-10 صدیاں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کو ہو گئیں. یہ ساری صدیوں میں اجماع چلا آ رہا ہے کہ یہ اللہ کے کامل ولی ہیں. تم نے داتا نہیں کہنا نہ کو, غریب نواز نہیں کہنا نہ کو, کوئی اعتراض نہیں ہمیں, لیکن ان کی ولایت کا انکار کس طرح کرو گے, وہ امت کدھر جائے گی. اور میرا اتنا عرصہ گزرا ہے, میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جو شخص امت کے اجماع کو چھیڑے گا نا آ کے, جو اقوال راجے ہیں ان کو چھوڑ کے مرجوع اقوال کو پکڑے گا, یا 1000 بندے میں سے 1 یا 2 بندے نے کوئی اختلافی بات کی ہوگی, وہ 998 یا 999 بندوں کو چھوڑ کے اس ایک بندے یا 2 بندے کی رائے لے گا نا, اور اس کو امت کے ذہنوں میں اڈیلنے کی کوشش کرے گا یا تھوپنے کی کوشش کرے گا, وہ امت کا سگا نہیں ہو سکتا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وفادار نہیں ہو سکتا. یعنی کیا اب ایک ایک کتاب ہمارا دین کا حوالہ رہ گئی ہے, ایک آگے کہ میں نے تبری میں دیکھا ہے, کہ میں نے طبرانی میں دیکھا ہے, ایک ہے جی میں نے عمدۃ القاری میں دیکھا ہے, یعنی ایک ایک کتاب حوالہ رہ گئی ہے وہ ہمارے ان کتابوں کی ایک ایک عبارت, مطلب یہ والا رہ گئی ہے کہ پوری امت کا, صدی کے ہر گروہ اجماع کا, فقہا کا, محدثین کا اجماع چھوڑ کے کسی ایک شاذ قول کو لینا اور اس کی تشہیر کرنا اور کہنا جناب میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا, یہ تو کتاب میں لکھا ہے. اس کتاب کے لکھے ہوئے قول کو قبول کتنوں نے کیا ہے, اجماع تو اس قول کے مخالف ہے. تو اب ہم اس ایک قول کو اٹھائے پھریں گے کہ میں نے جناب میں نے دین سیکھ لیا, میں نے دین سیکھ لیا. ہم کہیں گے یہ شاذ قول ہم نہیں لیں گے, بلکہ ہم اس اجماع کی طرف دیکھیں گے جو امت میں رائج ہے. تو اس نے اولیاء کاملین کی شان میں گستاخیاں کی, بے غیرتیاں بکیں, اور کہا جی کشف المجوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکینڈل ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس بے غیرت آدمی کو اتنی شرم نہیں آئی کہ سکینڈل کہتے کسے ہیں, سکینڈل کسے کہتے ہیں, یار وہ فلاں بندے کا فلاں گھر میں 8 منٹ کا لگا ہوا ہے, یار وہ ہم نے دیکھا بھی ہے, سنی سنائی بات بھی ہوتی ہے, اس کو بھی سکینڈل کہتے ہیں. اگر ہو بھی اس طرح تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ایسا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت پہ نگاہ پڑی اور حضور گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے, وظیفہ زوجیت ادا کیا. باہر آ کے آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کو دیکھ لو تو اگر تمہارے دل میں کوئی ایسا خیال آئے تو تم اپنے گھر جا کے اپنی زوجہ کے پاس جاؤ. ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو اس نے کہا جی وہ کشف الموجوب میں سکینڈل ہے, حالانکہ 36 کتابوں میں یہی واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس سے زیادہ کھول کے لکھا ہے محدثین نے. تو اس نے اولیاء کاملین سے پھر یہ فقہا, مجتہدین, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی کے بارے میں جی یہ ان کے لوگ اکثر جو ہے نا وہ کٹر قبر پرست ہے, بڑھتا 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 آخر تابعین کے بارے میں سارے کذاب تھے, ان سے کوئی حدیث نہیں لیتا تھا. یعنی اس غلیظ کے پلندے, غلاظت کے پلندے کو تو ہم صحیح مانیں جو 14ویں صدی میں جمع ہے, اور وہ لوگ جو بالکل زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے ان کو ہم برا کہیں, ان کے بارے میں ہم کہیں کہ جی وہ سارے کذاب تھے, مطلب جی ان سے حدیثیں نہیں لی. بھئی ان سے حدیثیں نہیں لی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹے تھے؟ یہ تیری باپ کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جن سے حدیثیں نہیں لی جاتی وہ جھوٹے ہوتے ہیں؟ بھئی ایک پیمانہ مقرر کیا جاتا ہے کہ یہ قوی الحافظہ ہے, یہ تام الضبط ہے, اس کے پاس احادیث ہے جو اس نے کس سے سنی ہوئی ہیں, اوثق راوی ہے یا کسی ثقہ راوی سے سنی ہوئی ہیں, کیا مسئلہ ہے, کیا بات ہے. ان پر اگر تابعین سے روایات لی نہیں گئیں تو تجھ تک کیسے پہنچی؟ بخاری کیسے لکھی گئی, مسلم کیسے لکھی گئی؟ امام بخاری نے ڈائریکٹ صحابی رسول سے حدیث لی ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ حدیث سنی ہے؟ اور بیچ میں تابعی تو آئے گا نا. تو لوگ جو اس کے ادھے فالوور ہیں بے ایمان قسم کے ہو چکے ہیں, ان کو بھی یہ تمیز نہیں ہے کہ اگر
تابعین جو ہے وہ کذاب تھے، تو پھر یہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہے یہ تو ساری شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گا، سارا معاملہ ہی مشکوک ہو جائے گا کہ جی مرزا جیلمی صاحب تو ہمارے کہہ رہے ہیں کہ سارے تابعین جو ہے وہ کذاب تھے، تو پھر یہ حدیثیں جو صحابی نے تو تابعی کو سنائی، تو تابعی نے آگے بیان کی نا، تو پھر تابعی کذاب ہے تو حدیثوں کا سٹیٹس کیا رہ گیا؟ شیعوں کو تقویت ملی، شیعہ یہی کہتے ہیں، یہی بات یہ کہتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی میں شیعہ نہیں ہوں، نہ میں وہابی، نہ میں بابی، نہ میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس پہ بھی اس کی درگت بن گئی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس نے پچھلے دنوں جو غلاظت اگلی، یعنی کہ توحید، پہلے ولایت کا معیار یہ تھا جی جو پیشاب روکے وہ ولی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، یعنی یہ ہے ٹوٹے ہوئے چھتر کی طرح بڑھنا، ائمہ مجتہدین پہ بھونکا، امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھونکا، ہاں جی ان کے شاگردوں پہ بھونکا، امام مالک کے بارے میں اور امام ابو یوسف کے بارے میں بے شمار غلاظتیں اگلیں، اور پھر اب اس سے اوپر والی سٹیج تابعین تھے، ان کو چھیڑا، ان کو کذاب کہا۔ اس کے بعد آگے صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام کے بارے میں جو یہ شروع ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کی ہے، حضرت امیر معاویہ کے سارے گروہ کے بارے میں بات کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ ایک اکیلے صحابی نہیں ہے، ان کے گروہ میں بے شمار لوگ ہیں، ان کے گروہ میں اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تو ان سب کو رگڑا دیا، سب کے بارے میں گندی باتیں کی۔ حضرت علی کے بارے میں، سیدنا عمر فاروق کے بارے میں بھی کہا کہ جی لو جی، حضرت احسان بن ثابت نے کہا کہ جی میں مسجد نبی میں اس وقت بھی شعر پڑھتا تھا جب آپ سے بہتر شخصیت یہاں پہ موجود تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ شعر پڑھ رہے تھے نا مسجد نبی میں، حضرت ابو ہریرہ کو سنا رہے تھے، اشعار سنا رہے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ بھانپ گئے، تو آپ نے کہا جی یہ اشعار میں اب نہیں پڑھا، آپ سے بہتر شخصیت جو اس مسجد میں جب موجود تھی تو میں ان کے سامنے پڑھا کرتا تھا، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب مرزا جیلمی اس کا رزلٹ کیا نکال رہا ہے؟ مرزا جیلمی کہہ رہا ہے یعنی کہ حضرت حسان بن ثابت نے یہ کہا کہ میں تو رسول اللہ کے سامنے پڑھتا رہوں، فاروق اعظم تو شاہی کوئی نہیں۔ مطلب اس کی ماں نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا کھلایا، کوئی ایسا کون سا مرا ہوا کتا کھلا دیا اسے کہ جس کی بدبو اس کے اندر سے ختم نہیں ہو رہی، اس کی زبان سے غلاظت کے اثر نہیں جا رہے۔ کسی پھر اس نے امام حسن کو کہہ دیا، وہ سامنے بیٹھے بندوں نے کہا جی امام حسن نے صلح کی ہے، بیعت کی ہے ان کی حضرت امیر معاویہ کی، کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ گیا، امام حسن تو شاہی کوئی نہیں۔ تو یعنی کہ کوئی بھی کوئی شے نہیں، اگر کوئی شے ہے تو وہ مرزا جیلمی ہے۔ تو پھر جب یہ اس طرح کی غلاظتیں اگلے گا تو اس کے منہ سے پھر یہی نکلے گا نا کہ ولی وہ ہے جو اپنا پیشاب روکے۔ اب توحید کا مطلب بھی یہ بیان کر دیا کہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو اپنا پیشاب روک لے، جو اپنا پیشاب نہ روک سکے۔ یعنی کیسی باتیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس قدر یعنی کہ یہ غلاظت اگلنا کہ جی کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ بھئی پیشاب روکنا کیوں ہے جب اس کے بارے میں واضح حکم ہے کہ جب پیشاب آئے فوری کرو، اس کو روکو نا، یہ نقصان دہ ہے۔ تو اللہ رسول کا حکم ہو، اللہ رسول سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قول ہو یا صحابہ کرام کا قول ہو تو وہ اللہ کے قول کے متضاد تو نہیں ہے نا، اللہ کے قول کے منافی تو نہیں ہے نا، تعارض تو نہیں ہے نا۔ تو اگر کوئی اپنا پیشاب روک لے تو وہ اللہ رسول کا نافرمان ہوگا اور تیرے نزدیک وہ مواحد ہو گیا۔ یعنی تیرے نزدیک اگر کوئی پیشاب نہیں روکے گا نا تو وہ معاہد ہے۔ بھئی مفہوم مخالف تو یہ بننا، تو نے کہا جی توحید کا مطلب یہ کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، تو جو روک لے وہ شیطان ہو گیا، مشرک ہو گیا، اور جو نہ روکے وہ معاہد ہو گیا۔ تیرے کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا۔ تو اب میں تو یہ کہتا ہوں، اور پھر وہ یہ پچھلے دنوں وہ ایک احسن باکسر صاحب ہیں، انہوں نے اس کی اکیڈمی میں جا کے تو وہ پیشاب کیا وہاں پہ۔ تو ایسے واقعات، ہم ایسے واقعات کے حامی نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ایسے واقعات ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں اس کے بارے میں پوری تفصیل انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا کہ وہ احسن باکسر کا وہاں پہ جانا اور وہاں پہ جا کے پیشاب کرنا، اور پھر حماد چیمہ بدنام زمانہ، رسوائے زمانہ، حماد چیمہ کی بھی درگت بنی، اس پہ بھی میں کچھ تھوڑی بہت بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ احسن باکسر نے وہاں پہ جا کے پیشاب کیا اور اس نے جو ہے نا وہ اس کے خلاف FIR کٹوائی ہے، احسن باکسر کے خلاف۔ تو بھئی تو بھی تو وہاں پہ غلاظت ہی اگلتا ہے، یعنی ایک اچھی بات کی، دو اچھی باتیں کی، اور اس کے بعد اللہ رسول صحابہ کرام کسی کو نہیں بخشا تو نے۔ تو اس نے اگر وہاں پہ آ کے پیشاب کیا ہے تو تو خود ہی تو کہتا ہے کہ جو پیشاب نہ روک سکے وہ ولی ہے، جو پیشاب روک لے کو روک کے دکھائے۔ اللہ کا ولی بھی جو ہے وہ بھی نہیں پیشاب روک سکتا، تو اس نے تو پیشاب کیا۔ تو نے توحید کی جو اب یہ نئی ڈیفینیشن نکالی ہے یا جو تو نئی اصطلاح پیش کی ہے کہ جی توحید کا تو معنی یہ ہے کہ کوئی پیشاب نہیں روک سکتا، تو تجھے تو چاہیے کہ تو پوری دنیا کو یہ اعلان کر، پاکستان میں بر صغیر میں یہ تجھے چاہیے یہ اعلان کرے کہ جناب یہ میں نے توحید کی نئی ڈیفینیشن دریافت کی ہے کہ جو پیشاب نہ روک سکے وہ اللہ کا ولی ہے، تو لہذا آپ اپنا پیشاب نہ روکا کریں، میں نے یہ توحید کی بہترین ڈیفینیشن نئی اصطلاح پیش کی ہے۔ تو جتنے بھی پاکستان والے ہیں یا جتنے بھی دنیا میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ میری اکیڈمی کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا کریں۔ کیوں؟
تاکہ اس کا ثواب مجھے پہنچے، کیونکہ میں نے تو یہ توحید کی ڈیفینیشن ایجاد کی ہے.